بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت کے بعد آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا ولاگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا۔ اس میں اپنے بھائیوں سے کچھ مختصر سوالات کروں گا اور طویل ان سے جوابات سنوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ دلچسپ ان کے جو تجربات ہیں وہ سنیں گے، نعت خوانی کا سفر کیسا رہا اور آگے کی کیا پلاننگ ہے، وہ ساری چیزیں ہم ان سے سنیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، ملتے ہیں ان سے اور ان کے جوابات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور دوسری بات یہ ہے عثمان بھائی کہ اتنے ٹائم کے بعد یہ ہم پوڈ کاسٹ ٹائپ ولاگ کر رہے ہیں، تو اتنے ٹائم بعد آنے کی کیا وجہ ہے، یہ آپ اگر بتائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بس کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ لائیو نہ آ سکے، ولاگ نہیں بنا سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارے جو ہے وہ ولاگ اسی طرح بنتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دونوں سے میرا پہلا سوال یہ ہے، اس میں ان سوالات میں سے کچھ سوالات میرے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، اور کچھ سوالات جو ہے وہ جو پوچھے جاتے ہیں ہم سے وہ والے کویشچنز ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ نعت خوانی کا شوق کیسے اور کب پیدا ہوا؟ عثمان بھائی آپ پہلے بتائیں، پھر حافظ صاحب بتائیں گے۔ نعت خوانی کا سفر تو حفظ کی تعلیم سے ہی، جب میں شعبہ حفظ میں پڑھ رہا تھا تو اسی وقت سے سالانہ پروگرام میں نے کلام پڑھا، جو ہمارے کچھ دوستوں کو بھی پسند آیا، ہمارے استادوں کو بھی پسند آیا۔ ہمارے ایک استاد تھے قاری فاروق صاحب، ابھی کشمیر میں ہیں اور حیات ہیں، اللہ تھوڑے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا بھی آمین آمین۔ تو بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے۔ تو جب انہوں نے میرا کلام سنا تو مجھے کہا کہ ابھی یہ ہر جمعرات کو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ہمیں کلام سنائیں گے۔ تو پھر میں ہر جمعرات کو اسی طرح کلام پڑھتا تھا، تو اس کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا۔ ٹھیک، حافظ صاحب آپ کا شوق کیسے پیدا ہوا، یہ سفر کیسے شروع ہوا، اتنا بابرکت سفر؟ جی، جامعہ بنوریہ میں محفل نقلات ہوا کرتا تھا، تو اس سے وہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے نعت آتے تھے۔ آپ قرأت کے لیے گئے تھے؟ جی قرأت کے لیے۔ اچھا، تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مشق تلاوت کرتا تھا۔ تو اچھا ماشاءاللہ۔ جی، حافظ ابوبکر کو سنتے، تو پھر ابوبکر عمر عثمان علی وہ والے کلام، اس میں یاران نبی میں سب سے چلی ابوبکر عمر، وہ والے کلام، وہ کلام سن کے وہ کلام سن کے میرے خیال میں آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا ہوگا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت حضرت جو ہے وہ اسٹیج پر تلاوت کیا کرتے تھے، محفل قاری تھے اور بڑے عمدہ تلاوت کرتے تھے ماشاءاللہ۔ لیکن میرے خیال میں یہ کلام سن کے ان کو خیال آیا کہ مجھے نعت خوانی جو ہے وہ نعت خوانی میں بھی آنا چاہیے، جی بالکل، اور نعت خوانی میں آ کے تلاوت ہی چھوڑ دی۔ نہیں، ابھی مخفی کرتے رہتے بس ابھی، لیکن اسٹیج پر نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ پہلی نعت کب اور کہاں پڑھی؟ پہلی نعت تو میں آپ کے پہلے سوال میں بتا چکا ہوں کہ اپنے مدرسے میں ہی پڑھی ہے میں نے پہلی نعت۔ اچھا، اور کلام جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حافظ صاحب پہلی نعت کب اور کہاں پڑھی؟ جی جب میں حفظ کرتا تھا تو اس وقت میں نے پڑھی تھی ابوبکر عمر عثمان علی، اور کہاں مدرسے میں پڑھی؟ جی سالانہ پروگرام میں پڑھا تو اس سے میرا شوق بڑھ گیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے آپ دونوں سے کہ پہلی جو نعتیہ محفل تھی وہ آپ نے کہاں کی؟ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، ایک باقاعدہ محفل میں آپ کو بلایا جاتا ہے، تو پہلی محفل کہاں تھی اور تجربہ کیسا رہا؟ اپنے مدرسے کے علاوہ اگر میں نے کلام جو پہلی محفل میں کلام پڑھا وہ دہلی کالونی میں، ہمارے وہاں قریب ہے بدیا کی دہلی مسجد، دہلی کالونی میں میں نے کلام پڑھا، میرا ورد لب ہے نبی۔ ماشاءاللہ، میرا دل مقام حبیب ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ صاحب آپ بتائیں۔ جی میں رویل علیمان اسکول، وہاں پہ میں نے 4-5 کلام پڑھے تھے۔ مطلب پہلی محفل آپ کی علیمان اسکول میں تھی؟ مزے کی بات یہ پہلی محفل میں 4-5 کلام پڑھے انہوں نے، ماشاءاللہ، کمال کی بات ہے۔ جیو سپر پر میرے خیال سے وہ نشر ہوا تھا۔ تجربہ کیسے رہا، آپ کو مزہ آیا پڑھ کے؟
جی ماشاءاللہ اس سے بہت حوصلہ ملا اور بہت اس سے اتنا مزہ آیا کہ حضرت ماشاءاللہ 8-9 سالوں سے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ نعت خوانی کو جوائن کر کے رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ اللہ آگے بھی سفر کو جاری رکھے، جب تک حیات ہیں یہ سفر جاری رہے. اچھا جی، آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نعت خوانی میں آپ کے، یہ سوال میرا نہیں ہے، ظاہر ہے اکثر میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن یہ عوام کے لیے ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں یا استاد ہیں وہ کون ہیں اس فیلڈ میں؟ یہ تو بہت مشکل سوال ہے. خیر ہمارے استاد محترم، ویسے میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں اس فن کو سیکھنے کے لیے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے استاد، حقیقی معنوں میں جو استاد تھے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا اور اس سے مجھے سیکھنے کو ملا، حافظ فہد شاہ. میری مراد حافظ فہد شاہ ہیں. ماشاءاللہ اللہ کی زندگی میں برکت دے. حافظ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ، حافظ صاحب ہی حافظ فہد شاہ صاحب استاد محترم جی جی میرے بھی استاد ہیں، ہم تینوں کے ہی استاد ہیں. اللہ اس کو سلامت رکھے. نعت خوانی کا سفر جب آپ شروع کر رہے تھے تو اس وقت گھر والوں نے یا کسی دوست نے سپورٹ کیا تھا آپ کو؟ سپورٹ تو کیا. سب سے پہلا جو سپورٹ کرنے والا مجھے ملا میرے استاد تھے وہ، اور اچھا، اس ماشاء کے بعد گھر والوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا. تو جبھی تو الحمدللہ، ہاں کچھ مجھے کرٹیسزم کو بھی فیس کرنا پڑا، جو کہ ظاہر سی بات ہے، آپ جب ترقی کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں گھر والوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں بھائی آپ نعت خوانی میں نہ جائے، آپ اپنے جو مدرسہ ہے اس پر فوکس کریں، حفظ کریں، زیادہ اس طرف دھیان نہ دیں؟ دوران حفظ تو میں صرف ایک شوقیہ ہی پڑھتا تھا اپنے مدرسے میں اور کچھ اس طرح، لیکن حفظ مکمل کرنے کے بعد جب میں پڑھانے لگا تو اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ اسے باقاعدگی سے جو ہے وہ یہ اپنانا چاہیے. اچھا حافظ صاحب، آپ کو کسی نے سپورٹ کیا تھا کچھ؟ جی میں بھی پہلے شوقیہ پڑھتا تھا، تو بعد میں جب مدرسے سے فراغت ہوئی حفظ، تو پھر میں نے سوچا، انہوں نے باقاعدگی سے پھر جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کیا. عثمان صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں نعت خوانی کے مقابلے کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو نتیجہ کیا رہا؟ خیر محفل میں نے بہت ساری محفلوں میں جو ہے وہ نعتیہ کلام، حمدیہ کلام، نظمیہ کلام میں نے پڑھے ہیں، لیکن باقاعدہ کسی مقابلے میں نہیں لیا. مقابلے میں حصہ نہیں لیا ہے. حافظ صاحب، آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ جی میں نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، لیکن میں نے مقابلے کرائے مدرسہ دارالقرآن میں. میرا بہت شوق تھا بچوں کو، شاید بچوں کی تیاریاں وغیرہ. بین المدارس جو مقابلے ہیں وہ آپ نے خود کرائے ہیں لیکن حصہ نہیں لیا. جی جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا حافظ عثمان صاحب، یہ بتائیں کہ نعت پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آپ کے مطابق، تاکہ جو نعت خواہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی رہنمائی بھی ملے، جو نئے بچے ہیں، نئے نعت خواہ ہیں؟ یہ تو ذرا اسے ہم ذرا باریک بینی سے دیکھیں گے. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا میدان ہے. نعت خوانی کا میدان کوئی چھوٹا میدان تو ہے نہیں. اب پہلے نعت خوانوں کو اگر ہم دیکھیں اور سنیں تو بڑی محنت کرتے تھے، وہ اپنی ریاضت کو اور لب و لہجے کو، سر اور لے کو، اس پر بڑی محنت کرتے تھے. لیکن ابھی جو نعت خوان ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے، تو ایک تو وہ بالکل محنت نہیں کرتے، بالکل بھی محنت نہیں کرتے، جو کہ لائیو پڑھنے میں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے. بالکل. اکثر جو ہے وہ ان کا مطلب یہ کہ گلا بلاسٹ ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، سر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف سر پڑھتے ہیں. تو اور چیخ چیخ کے پڑھنا یہ سب سے بڑی خامی. پڑھنا تو میرے خیال میں کوئی کمال نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور کھرج کا ریاض بالکل سمجھتے ہی نہیں ہے، شاید انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کھرج کا ریاض. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ان کو ریاضت کا کہیں تو وہ اس چیز کو لیتے بھی نہیں ہیں، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. حافظ صاحب، ریاضہ میرے خیال میں پروگرام میں بھگتنا پڑتا ہے. آپ بتائیں، کچھ ٹپس دے دیجئے گا کہ نعت خوانی کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ اسکیل کا مطلب جس اسکیل میں کلام شروع کیا جائے آخر تک وہی اسکیل برقرار رکھنا. اور میرے خیال میں یہ نعت خوانی کے فن میں بہت بڑی سیڑھی ہے، اگر یہ آپ نے عبور کی تو باقی کام آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تلفظ وغیرہ کا. جی تلفظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خاص کر اردو میں. ٹھیک ہے.
اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نعت خوانی کے لیے ریاضت ضروری ہے، پریکٹس ضروری ہے، اور آپ بتائیں آپ دن میں کتنی ریاضت کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریاضت جیسے انسان زندہ رہنے کے لیے پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، ریاضت نہیں کریں گے، تو آپ اس فن کو صحیح درست طریقے سے انصاف نہیں کر رہے اس فن جی۔ کے ساتھ۔ اور باقاعدہ اگر ہماری پریکٹس میں کمی ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ پروگرام میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ آپ ہمارے دادا استاد جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، جس نعت کو اگر آپ چاہیں کہ میں کسی پروگرام میں اچھی پرفارمنس دے سکوں تو کم از کم 40 مرتبہ پڑھ کے جائیے گا۔ بالکل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ قاری صاحب، اور آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں حافظ عثمان صاحب روزانہ کے حساب سے؟ میں دیکھیں، اپنی دن بھر کی مصروفیات کو مد نظر رکھ کر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز ضرور کروں، ریاضت۔ میرے خیال میں یہ ناکافی ہے لیکن پھر بھی کافی ہے۔ لیکن اتنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ حافظ صاحب جو ہیں وہ ان کا مدرسہ ہے، قاری صاحب ہے، اور پھر اچھے قاری ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، تو کافی مصروفیات ہے، دوسرے مدارس کی نگرانی بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ جی حافظ صاحب، آپ بتائیں کیا ریاضت ضروری ہے، یا آپ تو ماشاءاللہ بغیر ریاضت کے بھی کام چلا لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ ریاضت وہ تو بالکل یعنی ایسے سمجھو فرض ہے۔ اور آپ کتنی ریاضت کرتے ہیں ہر روز؟ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ۔ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نعت خواہ کا ہو؟ آپ کا پسندیدہ کلام جو آپ اکثر آپ کی زبان پر ہوتا ہے؟ مجھے تو پسند ہے پیر نصیر الدین نصیر کا کلام ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم متلائے انوار بنائے ہوئے۔ اگر آپ تھوڑا سا گنگنائے بھی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، آپ کا کوئی پسندیدہ کلام جو اکثر آپ گنگناتے رہتے ہیں؟ جی، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام محمد کا روزہ قریب محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ حافظ صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ نعت خواہ کون ہیں؟ میرے پسندیدہ نعت خوان تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے مجھے سکھایا، جنہوں نے مجھے نعت پڑھنے کا ڈھنگ بتلایا، سکھایا، ہمارے استاد ہیں حافظ پادشاہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ آمین۔ قاری صاحب، آپ بتائیں آپ کے پسندیدہ نعت خواہ؟ میرا پسندیدہ نعت خواہ استاد جی حافظ پادشاہ صاحب دامت برکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے سامنے میں کچھ نعت خوانوں کے نام لوں گا اور آپ نے ان کی ایک ایک خوبی بتانی ہے اس فیلڈ کے حوالے سے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلے محترم جناب جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، ذہن میں کیا آتا ہے؟ ان کے پڑھنے کا انداز تو بڑا میٹھا انداز ہے، بہت جب ان کا سوچتے ہیں تو بس مٹھاس آتی ہے، مٹھاس ذہن میں آتی۔ حافظ صاحب، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تلفظ اور ادائیگی کا ہنر۔ تلفظ اور ادائیگی کا ہنر، بے شک ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں ان کے جو تلفظ، جو ادائیگی تھی بڑی بہترین تھی، اور وہی اثر استاد محترم حافظ پادشاہ صاحب کی آواز میں بھی اور ان کے انداز میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر ہمارے عثمان صاحب بھی ماشاءاللہ تلفظ کے بڑے ہی ماہر ہیں، کیا کہنے ان کے۔ ظفر قاسمی کا سن کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ان کا بڑا نرالا انداز ہے، ایسے مدھم سا پڑھتے ہیں، بڑا ایک الگ ہی دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کلام سنتے ہوئے انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ مدینہ طیبہ میں گلیوں میں گھوم رہا ہے، وہی گنبد خضرا اور اس طرح منظر ذہن میں آتا ہے ماشاءاللہ۔ ان کا تو کیا کہنے، وہ تو بڑے۔ حافظ صاحب، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جیسے ہی آپ سنتے ہیں وحید ظفر قاسمی کا نام؟ ماشاءاللہ، نعت خوانی کی آداب ماشاءاللہ بہت اچھا، مطلب آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بالکل۔ اویس رضا قادری کا نام سن کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ماشاءاللہ، ان کے کلاموں کو بھی، بعض کلاموں کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ بے شک
اور وہ بھی بہت زیادہ سینئر ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں بہت دلوں سے. آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے قاری صاحب؟ ماشاء اللہ وہ بھی اچھے پڑھتے اور اس کے لیے بھی دین میں بہت احترام. ان کا کوئی کلام حافظ صاحب جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو؟ اویس رضا قادری. عرض و سما بنے ہیں اسی نور کے تفیع, تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے تفیع. سبحان اللہ. آپ قاری صاحب آپ تو ماشاء اللہ ان کے بڑے فین ہیں. اکثر وہ ہم پڑھتے ہیں نا, جی کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا تو ماشاء اللہ. اللہ کلام انہوں نے جو کلام پڑھا ہے تھوڑا سا سنا ہے, کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ. کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ, کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ 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 اللہ. طاہر قادری کا نام سن کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ سریلے بھی ہیں بہت زیادہ اور جوشیلا انداز ہے ان کا, لیکن خیر وہ جو بھی انداز اپناتے ہیں بس ماشاءاللہ وہ. جب آپ طاہر قادری کا نام سن کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ رب مجھ کو بلائے گا, یہ کلام بہت مجھے پسند ہے. اچھا, حافظ فہد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام سن کے کیا آتا ہے ذہن میں؟ استاد جی تو کیا ہی کہنے, استاد جی کے تو اس کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف میں جتنے الفاظ کہوں تو اپنے الفاظ کو ناقص. ویسے تو آپ کو بلکہ ہم سب کو ان کے سارے کلام اچھے لگتے, لیکن کوئی ایک کلام جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو؟ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور تقریباً استاد جی کے تمام جتنے بھی نعتیں ہیں جتنے بھی کلام ہیں اس میں بڑا نرالا انداز ہے یہ اس کلام کا. کہ ہوں کیا دوست تم سے ہے کیا رتبہ محمد کا, یہ کلام. سبحان اللہ. اور حافظ صاحب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے استاد محترم کا نام سنتے ہی؟ ماشاء اللہ تعالیٰ پڑھتے سب کلام اچھے, لیکن مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ میرے مولا یہ تو صدا باہر کرا نہیں سارے زمانے میں. یاسر سہروردی کا نام سن کر کیا دماغ میں آ جاتا ہے حافظ صاحب؟ اچھا, ان کا ماضی کی بات کر رہے ہیں یا جو حال ہے؟ بس دونوں بتائیں. کنفرم جنتی. وہ شادیاں کرو 2 3 4 مطلب آپ اس کی بات پہ عمل کریں گے, شادیاں کرو 2 3 4. اچھا, حافظ منیر کے بارے میں سن کے کیا آتا ہے دماغ میں؟ حافظ منیر اس وقت ایک ان کے کلام بھی ماشاءاللہ اوج سریا پر ہیں اور بے شک ماشاءاللہ جانانا آدمی ہے, بڑا ایک منفرد آدمی ہے, اپنا ایک الگ انداز رکھتے ہیں. کوئی کلام ان کا جو آپ کو پسند ہو بہت زیادہ؟ اس وقت جو کلام چھایا ہوا ہے وہ شہر محبت, یہ میرے خیال میں ہے تو لیکن انڈین کسی شاعر کا ہے, اس کی زبان سے مشہور ہوا ہے, بے شک. یہ ماننا پڑے گا. اب آپ بتائیں. مجھے بھی وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اچھا, بس آخری سوال ہے اس حوالے سے, حافظ ابوبکر کا نام سنتے ہی دماغ میں کیا آتا ہے؟ حافظ ابوبکر وہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے لیے راستہ بڑا آسان کر دیا. اچھا, اور شاہد عمران عارفی کا بھی بتا دیں. وہ تو ماشاءاللہ بہت لاجواب پڑھتے ہیں, ہمارے سینئر ناخوانوں میں سے, اور ان کا انداز بہت اونچا پڑھتے ہیں, بے شک بہت زیادہ اونچا پڑھتے ہیں. آپ قاری صاحب ان دونوں کے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھتے ہیں اور اس کا انداز اور بہت زبردست لگتے ہیں. اگر آپ کو مدینہ میں نعت پڑھنے کا موقع ملے تو کون سی نعت پڑھیں گے؟ اللہ مدینہ طیبہ میں تو میں یہ کلام پڑھوں گا. آتے ہیں نظر مجھ کو انوار مدینے میں, ہیں جلوہ فگن اب بھی سرکار مدینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
حافظ صاحب آپ کو اگر موقع ملے مدینے میں نعت پڑھنے کا تو کون سی نعت پڑھیں گے؟ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، ہاں بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اچھا حافظ صاحب اب آخر میں یہ بتائیں کہ ہمارا اگلا کون سا کلام آنے والا ہے اور اختتام آپ خود ہی کریں۔ کلام تو ہمارا جو ہے پشتو میں ہی انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا، اگلا آنے والا کلام جو ہے وہ پشتو میں ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن انتہائی بہترین کلام ہے اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ اور آپ تمام کا بے حد شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، جو ہمارے ساتھی جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بہت جلد نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عثمان صاحب، عموماً تو سامعین اور ناظرین نے آپ کو اسکرین پر ہی دیکھا ہے نعت خواں کی حیثیت سے، اس کے علاوہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کی کیا مصروفیت ہے نعت خوانی کے علاوہ؟ اس کے علاوہ تقریباً 3 مدرسوں میں تقریباً میں ناظم تعلیمات کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور ایک مدرسہ جہاں پر میں پورا دن وہاں پڑھاتا ہوں اور مجھے تقریباً 11 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب آپ جی اس میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ مدرسہ ہے آپ کا تو ماشاءاللہ اپنا مدرسہ ہے، جی جی جی